MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ معاشرے بننے کے لیے وجوہات ہوتی ہیں، یا تو قوم، یا تو قبیلہ، یا تو نسل، یا تو زبان، یا تو وطن۔ لیکن اسلام نے جو نعرہ دیا وہ ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں بغیر وطن کے بھی غریب الوطنی کے لوگ بھی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے ابو ذر غفاری قبیلے کے بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیے صہیب رومی روم سے آئے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ دوسی دوس سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں پر رنگ و نسل کا کوئی اعتبار نہیں۔ حجۃ الوداع میں عام اعلان ہے کہ لوگوں سنو، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی، کہ کالے پر گورے کو کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ صرف فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ تعلیم کے میدان میں خرچ کرنا سب سے بہترین معاشرے کے لیے ہے، لیکن آج ہم تعلیم کے میدان میں کورے ہیں۔ ہاں، انگلش تعلیم کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے ہزاروں کو تیار ہیں، لیکن عربی حفاظ اور عالم بنانے کے لیے نہ اپنے بچوں کو تیار ہیں، نہ پڑھانے والے کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ مول صاحب ہوتے ہیں تو یاد رکھو ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزار سکیں، اور ادھر کوئی انجینئر ڈاکٹر ہے تو لاکھوں کمانے والا ہے، پھر بھی وہ دراصل تنگ دامانی کا شکار ہے۔ ہمیشہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہے، تنگی چل رہی ہے، جبکہ وہی مول صاحب اس کے 10% کی تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ معاشرے نے انجینئر ڈاکٹر کے لیے تو اہمیت رکھا، لیکن یہ جو سب سے بہترین معاشرے کو وجود بخشنے والے ہیں ان علماء کو بھول گئے تو یاد رکھو پھر تو آپ سمجھ لیں تو انسانی معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ جہاں چپلوں کو شوکیس کے اندر رکھ کے بیچا جائے، جوتیوں کو شوکیس کے اندر رکھ کے بیچا جائے، اور کتابوں کو پلیٹ فارم پہ رکھ کے بیچا جائے تو پھر تو علم پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا، جوتیاں تمہارے سر پہ پڑیں گی۔ وہی حال آج ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو پیکرافٹ روڈ میں، وہاں پر کتابوں کو پلیٹ فارم پہ رکھ کے بیچا جا رہا ہوگا۔ وہی آگے چل کے شو مارکیٹ دیکھ لو، وہاں آپ کو شوکیس میں جوتیاں ملیں گی، تو آپ نے جوتیوں کو شوکیس میں رکھا اور علم کو پلیٹ فارم پہ لایا تو یاد رکھو اگلی نسلیں آپ کو بھی اپنی جوتیوں پہ رکھیں گی۔ یہ حال ہمارا ہے۔ ایک ایسی معاشرے کی ضرورت ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، جو ہم بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اختیار کرو سب سے اہم ترین مضبوط پوائنٹ، توحید پر اکٹھا ہو۔ نمبر 2، رواداری، اخوت، بھائی چارگی، اس حیثیت سے کہ نہ رنگ کے لیے، نہ نسل کے لیے، نہ زبان کے لیے، نہ گورے کالے پر فضیلت ہو۔ فضیلت ہو تو صرف تقوی والے پر فضیلت ہو۔ پھر غریبوں کے لیے، ان مانگنے والوں اور پیشہ اختیار کرنے والے غریبوں کے لیے نہیں ہے جو سفید پوش ہیں، جو اپنا برہم رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کام کرو تو پھر معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔
لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی جمعہ سے میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہوں. بحیثیت تاریخ کے سیرت نگاری کا جو انداز ہے وہ میں نے پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس مختلف عنوانات جو ہمیں سیرت النبی سے پیغامات ملتے ہیں ان عناوین پر میں نے گفتگو کی ہے. جو لوگ تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سیرت کا یہ پیغام میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھا کہ آج تبرکاً تو سیرت النبی کہیں کہیں، وہ بھی زیادہ نہیں، کہیں کہیں پڑھی تو جاتی ہے، لیکن اصل اس کا پیغام کیا ہے، لب لباب کیا ہے، اس حیثیت سے ہمیں آج کے اس دور کے اندر، خاص طور پر ہندوستان کے اس ماحول کے اندر اور اس میں بھی ساؤتھ کے اس تمل ناڈو کے اندر، پھر اس تمل ناڈو میں کثیر تعداد میں بسنے والا مسلمان ایریا ٹرپلیکین کے اندر زندگی کے کن ادوار میں کیسے رہنمائی حاصل کی جائے، یہ دراصل میرا مطمح نظر ہے. اور عالمی اعتبار سے بھی جہاں جہاں یہ باتیں بعد میں سنی جاتی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سراپا آپ کے لیے ہدایت ہے، نمونہ ہے، جیسا کہ رب نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ہیرو آپ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین نمونہ آئیڈیل مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آج ہم اس مینار نور کو چھوڑ بیٹھے اور مختلف طور پر اپنی منمانیوں میں ہم نے کامیابی سمجھا، جس کے برعکس میں نے سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے. اسی حیثیت سے آج کا یہ پہلو بھی انتہائی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی
مدنی زندگی اور پھر مدنی زندگی کا جو معاشرہ تشکیل دیا اور آج کا مسلم معاشرہ، اس حیثیت سے ہم کو کیا لینا ہے، کیا دینا ہے اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ گزشتہ کا مضمون آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے اثرات پر گفتگو کی تھی، مدنی ماحول کے اثرات کیا ہوئے عالم انسانیت پر اور کس طرح مسلمان ہوئے صرف مدینے کا ماحول دیکھ کر۔ مکی زندگی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کو اسٹیبلش کیا، تو میں نے بتایا تھا آپ کو گزشتہ کے جمعہ میں کوئی دعوت نہیں ہوئی، کوئی گھر چڑھ کر دروازے کو نہیں کھٹایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس دعوت لے کر نہیں گئے، صرف جو کوئی بھی آتا مدینے کا ماحول دیکھتا وہ خود آگے بڑھ کر اسلام قبول کرتا۔ اس کی چند ایک مثالوں میں مشہور ترین مثال حضرت ثمامہ ہیں، جو کہ دشمن نمبر 1 تھے، صرف مدینے کی مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا 3 دن، اور جو ماحول انہوں نے دیکھا آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ یہ میرا مضمون گزشتہ کا تھا، اسی تناظر میں ذہن میں رکھیے۔ جو واقعتاً سننے کے لیے آتے ہیں ذرا توجہ کرو اس عنوان پر بھی، آج کا جو ہے مدنی معاشرہ اور آج کا مسلم معاشرہ کن بنیادوں پر استوار تھا اور ہم کیا کھو چکے ہیں۔ اس تناظر میں آپ ذرا غور کریں۔ سب سے پہلی بات ہم کو جو نظر آتی ہے اخوت، رواداری، باہمی ہمدردی، بنیاد مضبوطی، مدینے کے معاشرے میں ایک چیز تھی جو مشترک طور پر پائی جاتی تھی، جو اس سے پہلے اس حیثیت سے کوئی سوسائٹی کا وجود ہوا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ سوسائٹیز کے وجود کے لیے آج تک مانی گئی چیز یا تو ایک زبان ہونا ہے، یا تو ایک خاندان، ایک نسل ہونا ہے، یا تو ایک قوم ہونا ہے، یا تو ایک وطن ہونا ہے۔ آپ دیکھیے آج تک بھی سوسائٹیز کا وجود، معاشرے کا وجود، جس سے آگے چل کر بستیاں اور شہر آباد ہوتے ہیں، انہی وجوہات پر ہیں مبنی، اور آج بھی یہی نعرے لگائے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کا کوئی نعرہ نہیں دیا۔ یا تو ایک خاندان ہوتا ہے جو بستے 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 بڑا ہوتا ہوتا قبائل کی شکل میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ قبیلہ کل کا کل ایک حکومت بن جاتی ہے اور وہ قبیلے سے ہی جانا جاتا ہے، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بن جاتی ہے۔ یا ایک زبان ہوتی ہے، زبان کے اعتبار سے بڑھتی 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 تقویت اور جڑیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ اس زبان پر دراصل بستیاں بننی شروع ہو جاتی ہے، حکومت بننی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے اپنے اسٹیٹ کی مثال دیکھ لو، تمل ناڈ، زبان کی بنیاد پر، حالانکہ ناڈ کا استعمال تو الگ سے کنٹری پر ہوتا ہے، لیکن زبان کی پختگی یہاں اتنی ہے اور اتنی حیثیت سے انہوں نے اہمیت دی کہ اس کو ابھی تک ناڈ ہی رکھا ہے، حالانکہ یہ ایک اسٹیٹ ہے، ناڈ نہیں ہے، بہرکیف اس کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یا نہیں، زبان نہیں، قومیت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کے ماننے والے ہیں جی، ہم اس قوم کے پروردہ ہیں جی، ہم اس قوم سے آتے آ رہے ہیں، ہماری بڑی لمبی تاریخ ہے، مصری تہذیب ہے، اور ڈراوڈ منیٹر کلگم، ڈراوڈ ایک بہت بڑی قوم ہے جو بہت پرانی بھی قوم ہے۔ اب اس سے کیا ہے، ہم نے ایک قوم کو وجود بخشا، یا تو قوم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، یا نہیں نسل کی بنیاد پر، آبا و اجداد کی بنیاد پر معاشرے بنتے ہیں۔ یا یہ سب نہیں ہے تو یاد رکھیے پھر تو عمومی اعتبار سے بہت سے کلچر تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے کچھ اصول کی بنیاد پر متحد ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم یہ کریں گے، اس حیثیت سے ہم ایک ہیں۔ اور سب سے اہم ترین بدھ جو بعد میں بنا وہ کیا ہے، وطن کی بنیاد پر۔ وطن جو بھی کرے، جیسے بھی کرے، دیکھو ہم وطن ہیں، ہاں
ہم وطن ہونے کی حیثیت سے تو کم از کم ہم کو وطن کی محبت، ہاں یہ اور بات ہے کہ وطن کی محبت غلط نہیں ہے، لیکن بنیاد وطن کی محبت ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر کی اخوت رواداری اسلام نے کبھی وطن کو ٹھہرایا ہی نہیں۔ اسی واسطے سب سے پہلے دور میں جب علامہ اقبال نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ان کی پختگی نہیں ہوئی تھی، لیکن جب اس کے بعد انہوں نے پڑھا، انہوں نے اس وقت ہندوستان ہمارا نہیں کہا سارے جہاں سے اچھا، انہوں نے آگے چل کر کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، پوری دنیا ہماری ہے، پوری بادشاہی اللہ کی ہے، پوری مملکت، پوری حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس سب پر اسلام داخل ہے۔ چین ہو، عرب ہو، ہندوستان ہو، ہر کوئی دراصل کیا ہے، جہاں کہیں کا مسلمان ہو وہ ہمارا مسلمان ہے۔ تو تحدید جو دراصل قومیت پر ہے وہ تحدید صحیح نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم محبت نہیں کرتے، ہمیں اخوت رواداری کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ چیزیں اصل میں معاشرے بننے کے لیے وجوہات ہوتی ہیں، یا تو قوم، یا تو قبیلہ، یا تو نسل، یا تو زبان، یا تو وطن۔ لیکن اسلام نے جو نعرہ دیا وہ ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں بغیر وطن کے بھی غریب الوطنی کے لوگ بھی ہیں، یہاں آپ دیکھیے ابو ذر غفاری قبیلے کے بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں دیکھیے صہیب رومی روم سے آئے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ دوسی دوس سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں زبانوں کا کوئی اعتبار نہیں، یہاں پر رنگ و نسل کا کوئی اعتبار نہیں۔ حجۃ الوداع میں عام اعلان ہے کہ لوگوں سنو، لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لأحمر ولا لأسود الا بالتقوی، کہ کالے پر گورے کو کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، صرف فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ یہاں کالے حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان ہوتا ہے کہ بلال تم اٹھو، فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے اللہ کی تکبیر کو بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ ابو جہل اگر اس وقت زندہ ہوتا، غیرت قومی سے اسی وقت مر گیا ہوتا کہ بلال جیسا حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر اور ابو بکر صدیق جیسا شخص نیچے کھڑا ہوا ہے۔ کہاں رنگ و نسل؟ رنگ و نسل کو اسلام نے مٹا دیا، کہا کہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو، کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ نہ زبان کی کوئی تحدید۔ سلمان الفارسی، فارس کے رہنے والے، ہاں فارسی زبان کے، کہاں سلمان، کہاں عرب، کہاں عربی، کہاں عجم، لیکن اللہ کے رسول نے انہیں اتنا محبوب بنایا، اتنا محبوب بنایا، اتنا محبوب بنایا۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھگڑنے لگے کہ سلمان مہاجر ہیں یا انصار ہیں، مہاجرین کہنے لگے یہ فارس سے آئے ہیں تو یہ مہاجر ہمارے اندر کے ہیں، اور انصاری کہنے لگے کہ نہ نہ نہ، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مدینہ آ چکے تھے، تو اس حیثیت سے یہ مہاجر نہیں ہے، انصار ہیں۔ دونوں جھگڑتے جھگڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان نہ مہاجر ہیں نہ سلمان انصار ہیں، سلمان میرے گھر سے ہیں۔ کہاں فارس، کہاں خاندان نبوی؟ زبان کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں، ملک کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں، کوئی فضیلت نہیں، قومیت کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں۔ ہاں ایک مرتبہ
چند باتیں بلند ہو گئی، چند آوازیں بلند ہو گئی کہ میں مہاجر ہوں، میں انصار ہوں، میں فلاں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں موجود ہوں، تم نے یہ گندی آواز لگائی، یہ کیسے ایسے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کوئی کسی پر فضیلت نہیں. تو یاد رکھو، تو پھر تو جس اخوت و رواداری پر مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی گئی وہ کیا ہے؟ یاد رکھو، اسی کو ہم بھول چکے ہیں. آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم دراصل اس حیثیت سے بات ہی بھول چکے ہیں جس نوعیت سے مسلم معاشرے کی بنیاد پڑی وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے. میرے بھائیوں، وحدانیت ہے، توحید ہے، اللہ کو ایک مانو، خواہ وہ آخری درجے کا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانیت کے دائرے میں سب برابر ہیں. کل تک اگر کوئی کافر ہے، آج کے صبح لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور نسلی اعتبار سے پشتوں کا پشت اس کی پوری پیڑھی مسلمان ہے، وہ اور یہ حقوق میں دونوں برابر ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو یہی حکم دیا کہ معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہو، توحید کی بنیاد پر ہو. شرک کو کسی حیثیت سے قبول نہیں کیا جائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بات اس حد تک جان چکے تھے کہ غزوہ بدر کے اندر ابو عبیدہ کے تلوار کے نیچے ان کے باپ آ گئے. ان کے باپ آ گئے اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ ہے اور میرے تلوار کے نیچے آ چکا ہے، لیکن مشرک ہے تو بس تمام رشتے ختم. انہوں نے باپ کا قتل کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب جنگ کے اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مشرکین کے جتنے مقتولین ہیں ان سب کو کھینچ کے گھسیٹ کر ایک کنواں تھا اس کنویں میں اٹھا کے پھینک دو، تو ایک ایک کو پکڑ کے پھینکا جا رہا تھا. تو ابو عبیدہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خود باپ کو کھچیٹ کے لے جا کے کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، جبکہ حضرت ابو عبیدہ کے دل میں ذرا برابر بھی اس حیثیت سے رنج و ملال نہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مداح میں آیتیں اتار دی. جو آیت میں نے مجادلہ کے آخری پڑھی وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے بارے میں ذرا سا بھی دلی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو، او ابناؤہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، دل میں محبت نہیں آئے گی. وجہ یہ کہ وہ مشرک ہے، ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں. بنیاد ایک ہی ہے، رنگ، نسل، زبان، وطن کوئی نہیں دیکھا جاتا. ایمان دیکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ دیکھا جائے گا. اس بنیاد پر اخوت و رواداری اور معاشرے کا استحکام ہوا تو ایسا مضبوط استحکام کہ غریب سے غریب ہو لیکن ایمان والا ہو تو وہ مجھے محبوب ہے، اور پیسے والا سے پیسے والا سگا میرا باپ بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر تو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ابو عبیدہ کی تعریف کی اس معاملے میں، اسی لیے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ہم نے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان پتھر کی لکیر کی طرح لکھ دیا ہے. ایمان سے بھرے ہوئے دل ہیں وہ دل جو باپ بیٹا کوئی بھی ہو اگر کفر میں ہے
اور اسلام کے مقابلے میں آئے تو یاد رکھو وہ کبھی بھی ذرا بھی اس کی اہمیت نہیں دیں گے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں ہم نے ایمان کو پتھر کی طرح، پتھر کی لکیر کی طرح انہیں اندر لکھ دیا ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں حضرت جبرائیل سے، اور ہم سپورٹ کر رہے ہیں فرشتوں سے۔ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات کے اندر جس کی نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہی ہے اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوتی ہے، ہماری تمہاری پارٹی نہیں ہے۔ یہ تھا ایمان، اس کی بنیاد پر استوار ہوا ہے۔ آج ہمیں فکر ہے گھر کے اندر کا ماحول، کوئی توحید کی ذہنیت تو لایا لیکن باپ نہیں مان رہا ہے، گھر کی عورتیں درگاہوں کو جا رہی ہیں، شرک کی غلاظتوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ ہمارے توحید پر آنے والے کتنے بھائی ہیں جو اس پر روتے ہوں، تڑپتے ہوں، رات کی نیندیں حرام ہوتی ہوں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہوں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہوں، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوں، انہیں توحید کی طرف بلاتے ہوں، انہیں توحید کی اہمیت بتاتے ہوں، رات دن اس سوچ میں گزارتے ہوں کہ کل قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا جب رب پوچھے گا کہ تم کو توحید معلوم تھی اور تمہارے گھر والوں کو معلوم نہ تھی، وہ شرک میں تھے، وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ غوث اعظم کا نعرہ لگاتے تھے، وہ کالے شاہ ولی اور موسیٰ شاہ قادری اس طرح کے بہت سے ولیوں کو مانتے تھے، سمجھتے تھے وہ بھی اللہ کی طرح سننے والے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح دینے والے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرح نظر و نیاز کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی سجدہ جائز ہے، ان کے لیے بھی رکوع جائز ہے، ان کے لیے بھی قومہ جائز ہے، ان کے لیے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا جائز ہے، ان کے لیے بھی عبادت کے مراسم جتنے ہیں وہ سب جائز ہیں، اور یہ کھلا ہوا شرک ہمارے درمیان بالکل موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دراصل توحید پر ہے تو ہم جنتی ہیں، بس مسئلہ ختم۔ ان سے کوئی ترک تعلق بھی نہیں ہے، کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، ترک تعلق کہاں سے ہوگا؟ جب کام ہو، حجت ہو، تو پھر تو کیا ہے، دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اپنے باپ کے پاس دعوت، صاف صاف الفاظ میں، بڑے ہی منت کے ساتھ، بڑے ہی بہترین انداز میں، یا ابتی یا ابتی آبتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آخر کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے چیزوں کی جو نہ دیکھتے ہیں، جو نہ سنتے ہیں، نہ کوئی تمہارے لیے کام آ سکتے ہیں، ایسے معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ لیکن الفاظ دیکھیے کتنا پیارا، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ انہوں نے ذرا بھی تحقیر آمیز لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن جب فیصلہ ہو گیا کہ باپ کسی حالت میں نہیں مانے گا، اور باپ نے کہہ دیا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو نہ ہجرت کرا، تو میرے نظروں سے دور نہ ہوا، تو ہم پتھر مار مار کے تجھے سمسار کر دیں گے، تجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو اس وقت پھر اس کے بعد رہنے کا کوئی وجہ نہ بنی، تو وہ وہاں سے نکلے اور کہے کہ اب ہم اور تم کبھی یکساں نہیں رہ سکتے۔ ہجرت کر کے نکلے اور اللہ تبارک و تعالی کے رحمت میں آئے، یہاں تک کہ فلسطین پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے اللہ نے سلطنتیں دے دی، جتنی سلطنتیں بعد میں قائم ہوئی وہ سب حضرت ابراہیم کے بیٹوں میں، خواہ فلسطین کی سلطنت ہو، خواہ مکہ کی سلطنت ہو، لیکن گزارا پھر مشکل ہے۔ ہاں، اسی لیے شرک کے اندر فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، ہمارے ماں باپ کے واسطے ہم نے وصیت کر دی ہے، ان کی خدمت ہی میں رہا کرو، لیکن اگر ماں باپ تمہارے شرک کے لیے حکم کرتے ہیں،
شرک کے کام کے لیے مجبور کرتے ہیں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم فَلَا تُطِعْهُمَا. بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں. صاف کہہ دیا گیا. جہاں اطاعت ہے قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ نے وصیت کر دی ہے کہ تم ماں باپ کی اطاعت کرو. لیکن ماں باپ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پاؤں پڑو, سجدہ کرو, درگاہوں کو جاؤ, مانگو, غیر اللہ کو پکارو. پھر تو اللہ کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا. اب یہاں پر بات نہیں چلے گی, وہاں بالکل الگ ہو جائے گا معاملہ. توحید پر اصل میں معاشرہ قائم ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اس معاملے میں کتنے سخت تھے. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی بدر میں گرفتار ہو کے آئے, مشرکین کی طرف سے تھے. جب قیدی بن کے آئے تھے, جس انصاری صحابی نے انہیں قیدی بنا کے رکھا تھا اتفاق سے وہاں سے گزر ہوا تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا اپنے بھائی کو دیکھ کر, جو قیدی انصاری ان کو کیا ہے پکڑے ہوئے تھے, قید کیے ہوئے تھے, ان سے کہا کہ دیکھو ذرا زبردست کس کے باندھ کے رکھنا اور ذرا اچھی نگرانی کرنا, کہیں بھاگ کر نہ جائے, کیونکہ ماں بڑی مالدار ہے, جتنا چاہے فدیہ دے کے چھڑا لے گی. سگے بھائی کے بارے. سگے بھائی چلا اٹھا, کہا کہ آپ میرے سگے بھائی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ دشمن کے اعتبار سے آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے کس کے باندھنا اور فدیہ دینے کے لیے ماں کے پاس بہت رقم ہے, آپ دویا کہ میرے دشمن ہیں. کہا کہ ہاں, جب ایمان کا رشتہ آتا ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے, ایمان ہی اصل ہے. یہ انصاری صحابی تجھ سے زیادہ مجھے محبوب ہے. کوئی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں. مسلمانیت کے رشتے کے مقابلے میں کوئی رشتہ نہیں, حتیٰ کہ باپ کیوں نہ ہو. رملہ بنت ابی سفیان, ہاں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں, ایک مرتبہ ملنے کے لیے آتے ہیں, اجازت مل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں میرا باپ کافر ہے, ملنے آیا ہے. اجازت مل جاتی ہے. وہ گھر آتے ہیں اور گھر میں آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ شاہانہ انداز, کیونکہ ابو سفیان سردار تھے, اپنی بیٹی کو بھی کیا ہے شہزادی کے طور پہ رکھا ہوا تھا, لیکن یہاں تو دراصل کوئی ایک چیز بھی ڈھنگ کی نہیں تھی, بس ایک بستر تھا, ایک کپڑا تھا جس کو تہہ کیا ہوا کیا ہے وہاں رکھا ہوا تھا, وہی ایک اچھی چیز تھی بیٹھنے کے لیے. ابو سفیان اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو رملہ بنت ابو سفیان کہتے ہیں کہ نانا ایک منٹ ابا جان, ابھی ایک منٹ. پھر وہ بستر اٹھا کے تہ کر کے رکھ دیتی ہیں, پھر کہتی ہیں کہ اب بیٹھیے. ابو سفیان حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ بیٹی آخر کیا بات ہے کہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے, کیوں تم نے وہ لپیٹ کے رکھ دیا؟ رملہ بنت ابی سفیان کہتی ہیں کہ نہیں ابا جان, مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے, اور آپ ایک مشرک نجس ہیں. میرا دل گوارا نہ ہوا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھیں, اس واسطے میں نے وہ بستر ہٹا دیا. آپ لائق نہیں ہیں اس بستر کے کہ کیسے ایک مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھے. کوئی رشتہ تھا تو وہ ایمان کا رشتہ تھا, اس کے علاوہ ہر رشتہ بیکار. ہاں ایمان کے ساتھ ہیں رشتے, وہ رشتے اور زیادہ مضبوط. ایمان والا بھی ہے پھر سگا بھائی بھی ہے, اس کے حقوق زیادہ ہیں. ایمان والا بھی ہے اور ساتھ میں تمہارا رشتہ دار بھی ہے, اس وقت اور حقوق آگے بڑھ گئے. لیکن معاشرے کی بنیاد جو رکھی گئی وہ اصل صرف اور صرف اسلام اور ایمان پر رکھی گئی. پھر ایمان والا کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہ بالکل کھانے کے لالے اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, پھر بھی وہ معزز ترین مقام رکھتا ہے, لیکن شرط مسلمان کا ہونا. آئیے ہم دیکھتے ہیں مدنی معاشرے میں. چلیں آپ یہیں بیٹھے بیٹھے ذہنی اعتبار سے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 ماہ تک نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف,
جو بالکل اپوزٹ تھا. آج کا جو قبلہ دیکھتے ہیں آپ مسجد نبوی جائیں یا آ کر کبھی دیکھیں غور سے, جہاں محراب ہے اس محراب کے بالکل اپوزٹ میں قبلہ تھا, کیونکہ بیت المقدس مدینے میں اپوزٹ تھا اور مکہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. تو 16 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مخالف پڑھی, ایسے نماز پڑھی یوں کر کے, ایسے. اب دراصل محراب ہے تو 16 مہینے ایسے پڑھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم نے جو بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ رہے ہو, اب اسی قبلے کی طرف تم بھی پھر جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک چکر کاٹ کے ادھر آئے, پورا ایک چکر نماز میں یوں آئے اور قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا. تو قبلہ وہاں پر کھڑا ہوا جو پہلے سے 16 ماہ تھا, وہ گیا کہ ایک جگہ ایسی بن گئی تھی جو دراصل وہاں بیٹھنے اور سہارے کے کام آ سکتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چھوٹا سا چھپر لگا دیا اور وہاں اہل صفہ بیٹھنے لگے. اسی واسطے اسے صفہ کہتے ہیں, یعنی چبوترا جہاں بیٹھا کرتے تھے, یا ظلہ کہتے ہیں سایہ دار جگہ. یعنی جو قبلے کی جگہ پہلے سے تھی وہ اب قبلہ نہیں تھی, قبلہ بالکل اپوزٹ تھا. تو یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان صحابہ کو بیٹھنے کی جگہ رکھ دی جن صحابہ کے لیے کوئی گھر نہیں تھا. معاشرہ دیکھیے کیسا معاشرہ تھا, مدنی معاشرہ. آج ہمارے اندر اونچ نیچ کیسی ہے دیکھیے, پیسے والا ہی بنتا جا رہا ہے, کماتا ہی جا رہا ہے. 1 لاکھ ہے 2 لاکھ کیسے بنائیں, 1 کروڑ ہے 2 کروڑ کیسے بنائیں. ویسے بھی اگر آپ ایک دنیاوی حیثیت سے بھی دیکھیں, تجارت شروع ہی میں مشکل ہوتی ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ ہی کے مسائل ہوتے ہیں بندے کو. اگر اس کے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر 10 کروڑ 20 کروڑ بننا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو مسئلہ جس کا ہوتا ہے وہ غریب کا ہوتا ہے, پیسے والوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے. پیٹرول کتنا بڑھے, دال کتنا بڑھے, روٹی کتنا بڑھے, اور اسی طرح کھانے پینے کی اشیاء کتنا بڑھتی ہیں کتنا کم ہوتی ہیں, ان سب کا اثر جو پڑتا ہے وہ صرف متوسط اور درمیانی طبقے کو پڑتا ہے, جن کا مسئلہ 1-2 لاکھ کا ہوتا ہے. جن کے پاس کروڑوں کے پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے, بلکہ پیسہ کما کے اور دیتا ہے. 10 کروڑ والا وہ آسانی سے 15 کروڑ بناتا ہے, 15 کروڑ والا وہ 20 کروڑ بناتا ہے, اور آگے چلتا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اڈانی امبانی بھی پیدا ہو جاتے ہیں بہت جلد, اور حکومتیں ساتھ دینے لگتی ہیں. تو مسئلہ جن کا ہے وہ تو کیا ہے, غربت کا مسئلہ ہے, غریبی کا مسئلہ ہے. جس کے پاس 5-10 روپئے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جو ایڈوانس کے 1 لاکھ دینے کی اہمیت نہیں ہے, اس کے پاس اہلیت نہیں ہے, آخر کار وہ پان بروکر کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہے 1 لاکھ کے لیے, اور وہ 1 لاکھ ادا کرنے کے لیے تقریباً زندگی بھر سود بنتا ہے, پھر بھی وہ 1 لاکھ ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ 1 لاکھ مع سود ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے. تو معاشرہ سب سے زیادہ کس پر توجہ دے, مالدار کس پر توجہ دے, رکھنے والے پیسے کس پر توجہ دیں. ہاں, جو لگ لپٹ کے مانگنے والے, فقیر پیشہ اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے والے, ان غریبوں پر چند پیسے پھینکنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مالدار اہل ثروت اس پر توجہ دیں جو متوسط طبقہ, درمیانی طبقہ سفید پوشی کو اپنا برہم رکھتے ہوئے, اپنا مذہب رکھتے ہوئے, چھپ چھپاتے بغیر مانگے جو زندگی گزارتا ہے, اس کو اٹھانے کے لیے آپ توجہ دیں. یہی مسلم معاشرہ کیا تھا, یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. اہل صفہ وہ جگہ تھی جہاں اعلان
عام تھا کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، یہاں آ کے رہ جاؤ، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، یہاں آ جاؤ ہم بندوبست کریں گے، کسی کے پاس دال چاول نہیں ہے کھانے، یہاں آ جاؤ ہم بندوبست کریں گے۔ کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں، تم تعلیم حاصل کرو، پڑھو پڑھاؤ، تعلیم حاصل کرو۔ اسی واسطے ایسے ایسے حالتیں اہل صفہ کی ہوتی تھی۔ آپ پریشان ہو جائیں گے ایسے میں بھی جی سکتا؟ ہاں جی سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ صرف بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑ جاتا، اور بدو لوگ جو آتے وہ سمجھتے کہ یہ دراصل کوئی پاگل ہے، حالانکہ میں پاگل نہیں ہوتا تھا، بھوک اتنی شدت کی تھی، اتنے دنوں کی ہوتی تھی کہ میں خود کھڑا نہیں ہو سکتا اور میں گر جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ پر اپنے بیٹی، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی ذات سے زیادہ ان پر توجہ دی۔ حضرت فاطمہ آئی، کہا کہ اللہ کے رسول، زندگی کی اس دور میں کچھ کام ایسے بھی ہیں جو سخت مجھے تکلیف دہ ہیں، دور جا کر پانی اٹھا کے لانا، اپنے ہی ہاتھوں سے چکی کو پیسنا اور آٹا بنانا، مشکلیں اٹھانا۔ حضرت علی کی شادی کے بعد حضرت علی کے پاس بھی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، تکلیف دہ ماحول تھا، اور معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس میں سے کوئی ایک مجھے لونڈی دے دیں تو یہ کام وہ کر لے گی، تھوڑی میری زندگی آسان بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ، میں اہل صفہ پر تمہیں ترجیح دوں گا؟ نہ، ان کی ضرورت صفہ والوں کو ہے، میں ان کو بیچوں گا اور اس کی قیمت لوں گا، یہ قیمت صفہ والوں کو دوں گا، کیونکہ صفہ والوں کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک کپڑا نہیں موجود ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ ایک اوپر کا ایک نیچے کا تہبند پہننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، صفہ والے اسی واسطے ایک ہی چادر استعمال کرتے اور یوں گردن میں پیچھے سے لے کر گھاٹی باندھ لیتے، وہ بھی پورا ڈھانپنے والا لباس نہ ہوتا، بلکہ کسی کسی کو لمبا اتنا ہی ہوتا کہ گھٹنے تک پہنچتا، کسی کسی کو گھٹنے بھی نہیں چھپتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دیکھو، ایک دوسرے سے جڑ کے بیٹھو تاکہ تمہارے سطر چھپ کے رہے، پہننے کو ایک کپڑا نہیں۔ لیکن اس غریبی میں بھی فضیلت و اہمیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ کون تھے؟ تمام صحابہ پر معلوم تھا کہ اہل صفہ فضیلت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے اللہ کے رسول، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں شامل ہو جایا کریں، جو لوگ رات دن اللہ کا ذکر اور اللہ کے لیے جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کا قرآن اور ذکر میں ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہیے۔ اللہ کے رسول کو گویا کہ حکم ہوا کہ آپ بھی ساتھ رہیں۔ تو یاد رکھو، غربت تھی، لیکن غربت کو سب سے پہلے اہمیت دی گئی، خواہ وہ کیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان ہوں تو سب سے بڑا درجہ انہی کا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اہل صفہ کے لیے جب بھی کچھ پیداوار باغ سے نکالیں تو ہم اپنے اوپر یہ بات لازم کر لیں کہ کوئی 1 کلو یا 2 کلو ایسا جو ہو سکتا ہے اتنی کھجوریں لے آئے اور صفہ والوں کے لیے رکھ دے۔ کہاں رکھے؟ کس کے پاس دے؟ انتظام ہوا کہ ایک رسی باندھو اہل صفہ کے لیے جہاں وہ بیٹھتے تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول نے جو کوئی کھجور لائے وہ ان رسیوں پہ باندھ دے ان تھیلیوں کو، پھر اہل صفہ جب چاہیں اس میں سے نکال لیں، اور وہ بھی کسی کسی کو دن میں 1 ملتی یا 2 ملتے یا 3 ملتے۔ تقسیم کرنے والے جب تقسیم کرتے تو کل لوگوں کو نہ آتے، یہاں تک کہ کبھی کوئی بندہ 2 کھا لیتا تو وہ اپنے دوسرے کو کہتا کہ دیکھو میں نے 2 کھائے ہیں، گویا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اس
غریبی میں بھی مسلمان کے حق کے بارے میں اسے لگا رہتا کہ میں تو 2 کھجوریں کھائے ہیں، لیکن آگے والا میرا پڑوسی اگر اس کو 1 ملے تو یہ ظلم ہوگا، تو وہ کہتا کہ دیکھو میں نے 2 اٹھائے ہیں، تم بھی 2 اٹھا لینا۔ اگلے والا کہتا کہ دیکھو میں نے بھی 2 اٹھائے ہیں، تم بھی 2 اٹھا لینا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی صدی تک وہ تھیلے اور وہ رسی مسجد نبوی کے اہل صفہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر لٹکی رہتی تھی، اور صحابہ لے آ کے ہمیشہ وہاں سب سے پہلا جو کچھ بھی کٹاؤ ہوتا اس میں سے سب سے پہلی فصل میں سے کھجوریں نکالتے اور لا کے رکھ دیتے، اور وہ کھجوریں اہل صفہ کھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ماحول ایسا ہو جاتا کہ میں نے دیکھا، تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس رسی پہ کبھی کبھی 20 تھیلیاں 30 تھیلیاں لٹکی ہوئی ہوتی، لیکن دینے والا کون ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ انفاق کا ایک نرالا طریقہ تھا۔ آپ 10 روپے دیتے ہیں، 10 مرتبہ بول کے بتاتے ہیں۔ میں نے کسی کنٹری کے بارے میں پڑھا، یہ سسٹم ایک اور انداز میں، نئے سسٹم میں، چائے خانے پہ لکھا ہوا ہوتا کہ اتنے چائے ہیں دینے والے، کافی ڈے پہ لکھا ہوا ہوتا کہ اتنے کافیز ہیں دینے والے، کون دینے والا ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن ہیں اتنے کافی۔ اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، چائے پینا چاہتا ہے، وہ فقیر بان کے منگتا نہیں ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، بلکہ وہ آتا اور وہاں 6 چائے لکھا ہوا ہے تو وہ مارتا 5 چائے بناتا، پھر کہتا کہ 1 چائے مجھے دے دو۔ وہ باقاعدہ پیسہ پے کر کے کھانے کے برابر، ویٹر بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا اور ویسے ہی وہ اپنے عزت نفس کو رکھتے ہوئے نکلتا۔ آج یہ سسٹم بھی بناؤ، کہیں چائے پینے جاتے ہو، 4 چائے کے پیسے ایکسٹرا دو، بولو کہ دیکھو جو بھی چائے لی آئے گا میں نے ایکسٹرا دے دیے، 4 ایکسٹرا چائے لکھ کے رکھو، جو کوئی بھی آئے اور جس کو ضرورت ہو چائے کی وہ 1 کو کیا ہے مارک کرے اور چائے پی لے۔ لیکن ہمارے اندر ایسا شروع کریں گے تو دینے والے بھی نہیں دیں گے، الٹا پی کے چلے جائیں، کیونکہ ہر ایک میں بے ایمانی جو ہے ہمارے پاس۔ ہاں لیکن یہ سسٹم بہت بہترین، وہاں پر بھی کیا ہے دینے والا نہیں ہوتا، لیکن سب کے لیے تقسیم برابر ہوتا تھا۔ تو یہ اہل صفہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سب سے اہم ترین مقام دیا۔ تو یاد رکھو یہی آگے چل کر پڑھانے والے معلم، علماء، فقہا جتنے بنے ہیں تاریخ اسلام میں وہ اہل صفہ میں سے بنے۔ تو گویا کہ تعلیم کے میدان میں خرچ کرنا سب سے بہترین معاشرے کے لیے ہے، لیکن آج ہم تعلیم کے میدان میں کورے ہیں۔ ہاں انگلش تعلیم کے لیے تو خرچ کرنے کے لیے ہزاروں کو تیار ہیں، لیکن عربی حفاظ اور عالم بنانے کے لیے نہ اپنے بچوں کو تیار ہیں، نہ پڑھانے والے کی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ مول صاحب ہوتے ہیں تو یاد رکھو ان کی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی نہ گزار سکے، اور ادھر کوئی انجینئر ڈاکٹر ہے تو لاکھوں کمانے والا ہے، پھر بھی وہ دراصل تنگ دامانی کا شکار ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ برابر نہیں ہے، تنگی چل رہی ہے، جبکہ وہی مول صاحب اس کے 10% کی تنخواہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ معاشرے نے انجینئر ڈاکٹر کے لیے تو اہمیت رکھا، لیکن یہ جو سب سے بہترین معاشرے کو وجود بخشنے والے ہیں ان علماء کو بھول گئے، تو یاد رکھو پھر تو آپ سمجھ لیں تو انسانی معاشرہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ جہاں چپلوں کو شوکیس کے اندر رکھ کے بیچا جائے، جوتیوں کو شوکیس کے اندر رکھ کے بیچا جائے، اور کتابوں کو پلیٹ فارم پہ رکھ کے بیچا جائے، تو پھر تو علم پلیٹ فارم پہ چلا جائے گا، جوتیاں تمہارے سر پہ پڑیں گی۔ وہی حال آج ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو پیکرافٹ روڈ میں، وہاں پر کتابوں کو پلیٹ فارم پہ رکھ کے بیچا جا رہا ہوگا۔ وہی آگے چل کے شو مارکیٹ دیکھ لو، وہاں آپ کو شوکیس میں جوتیاں ملیں گی، تو آپ نے جوتیوں کو شوکیس میں رکھا اور علم کو پلیٹ فارم پہ لایا، تو یاد رکھو اگلی نسلیں آپ کو بھی اپنی جوتیوں پہ رکھیں گی۔ یہ حال ہمارا ہے۔ معاشرے سے اصل میں عقل کے ماننے والے، عقل سے اپنے بارے میں سوچنے والے، عقل سے تبدیلی اختیار کرنے والے کتاب و سنت کی روشنی میں، تو یاد رکھیے ان کو ان سب واقعات میں سناتا اسی واسطے ہوں کہ یہ سن کے نہ جائیں، بلکہ
بلکہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ایک مدنی معاشرے کی ضرورت ہے، ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا، جو ہم بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اختیار کرو سب سے اہم ترین مضبوط پوائنٹ، توحید پر اکٹھا ہو۔ نمبر 2، رواداری، اخوت، بھائی چارگی، اس حیثیت سے کہ نہ رنگ کے لیے، نہ نسل کے لیے، نہ زبان کے لیے، نہ گورے کالے پر فضیلت ہو۔ فضیلت ہو تو صرف تقوی والے پر فضیلت ہو۔ پھر غریبوں کے لیے، ان مانگنے والوں اور پیشہ اختیار کرنے والے غریبوں کے لیے نہیں ہے جو سفید پوش ہیں، جو اپنا برہم رکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کام کرو تو پھر معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اور اسی طرح مسجد کے اخراجات بھی بے انتہا بڑے ہوئے ہیں ہمارے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سیٹ کر کے لے جانے کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہوتی ہے ہر مہینہ۔ تو آپ لوگ جو یہاں پر چندہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، دل کھول کر دیں۔ 10 روپیے، 5 روپیے، یہ تو دراصل کیا ہیں، لینے والے دے دیتے ہیں، لیکن کچھ بڑی رقم دینے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے مغفرت کا سودا ہو جائے۔ دنیا کے کاموں کے لیے تو ہزاروں کا خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے بندہ، لیکن مسجد اور مدارس کا نام آتا ہے تو ٹٹول کے 15-20 روپئے نکالتا ہے۔ تو اللہ ہم پر رحم کرے۔ مسجد کا معاملہ ہے، آپ لوگ دل کھول کر دیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام وغیرہ جو سیٹ کرتے ہیں، اس میں جو اخراجات آتے ہیں، اس کو ہم پورا کر سکیں۔ اس سے اور بہتر طریقے ہم سوچ رہے ہیں، بہتر سے بہتر کریں، لیکن ہمیں دراصل رکاوٹ پیسے کی آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیے، ہم نے ایک پلان کیا تھا، اور میری بھی شدید ترین خواہش تھی کہ ہم آنے والوں کے لیے پھر نیچے جا کے، جمعہ میں خطبہ بھی تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، تو پھر نیچے جا کے پانی پی کے آنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم ایک فرش خریدے، پھر اس میں پانی کے باٹل رکھے، کھجوریں رکھی۔ یہ سسٹم میں نے سعودیہ وغیرہ میں دیکھا تھا، مجھے بھی بہت خواہش تھی، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک بندے شورا کمیٹی کے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی، فرش خریدا، باٹلز رکھے، کھجور رکھے، اور اس سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ بعضوں نے سمجھ لیا یہ پیسہ دے کے خریدنا ہے، نہ، فری ہے۔ جو چاہے پئیں، جو چاہیں پینے کے بعد جیب میں ڈال کے لے جائیں، لیکن زیادہ نہیں، 1-2 لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ دے بھی سکتے ہیں۔ لینا پینا بھی ہے۔ آپ دن کے حساب سے کتنے باٹل ہوتے ہیں، ذمہ داروں سے پوچھئے۔ آپ باٹل کے لیے بھی دے سکتے ہیں، کھجور بھی لا کے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم مسجد کو نکھارتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جیسے نکھارتے ہیں، میری خواہش ہے کہ اس سے بڑھ کر ہم مسجد کو نکھاریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو آپ مصلیان جو بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے دل میں دل کھول کر دینے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے ایکٹیویٹیز ہم کریں اور اس میں آسانی پیدا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عطیات ہیں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی رب العالمین جنت الفردوس میں ایسی ہی مجلس اکٹھا کرے جیسے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔